آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ میدان کربلا میں بمطابق اکتوبر محرم الحرام کی 2 تاریخ 61 ہجری کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں خیمے نصب فرمانے کے بعد سب سے پہلے اپنے اہل بیت و رفقاء احباب کو جو خطبہ و نصیحتیں فرمائیں، اس کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی اولاد اور بھائیوں اور تمام اہل بیت کو جمع کیا اور کچھ دیر تک ان کی طرف دیکھتے رہے اور رو پڑے اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا: اے اللہ، ہم تیرے نبی کے اطرت ہیں اور ہم کو زبردستی آقا جد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور حرم سے دور کیا گیا اور ہم پر ظلم و ستم کیا گیا ہے۔ تو ہمارے حق کو پورا فرما اور ظالموں پر فتح و نصرت عطا فرما۔ عام لوگ دنیا کے بندے ہیں اور انہوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، اور وہ دین میں ظاہری طور پر اس وقت تک رہتے ہیں جب تک ان کی مالی حالت بہتر رہتی ہے، لیکن جب کسی آزمائش کا وقت آتا ہے تو دیندار بہت کم لوگ ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہمراہوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آپ کو اس کی خاص نصیحت کرتا ہوں کہ جب ہم پر مصیبت اور تکلیف اور موت یعنی شہادت آئے تو میری مصیبت اور مفارقت پر صبر کرنا، اور جب میں مارا جاؤں تو خبردار اپنے رخساروں پر تماچے نہ مارنا اور اپنے چہروں کو نہ نوچنا اور اپنے بالوں کو نہ نوچنا اور اپنے کپڑے نہ پھاڑنا اور واہ ویلا کی صدائیں بلند نہ کرنا، اور اے میری بہن زینب، تم فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی ہو، اور جیسا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مفارقت پر صبر کیا تھا، تم بھی اسی طرح صبر کرنا میری مصیبت پر۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خطبہ کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے مصائب اور شہادت کے بعد ماتم نہ کرنا، کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریحاً خلاف ورزی اور صبر کے منافی ہے، مگر جب کوئی افتاد کسی پر آن پڑتی ہے تو اس کا حال وہی جانتا ہے اور ضبط کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔